کیا عمران خان مر چکے ہیں؟ کیا عمران خان کی تدفین اور نماز جنازہ ہو چکی ہے؟ کیا 25 کروڑ کی عوام کے بیچ سے ان کا خان غائب ہو چکا ہے؟ ایسی افواہیں نہیں، کیا واقعی کہانی وہی ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے؟ آخر جیل کی 4 دیواری کے اندر ایسا کیا چل رہا ہے جس سے پورا سسٹم ہل چکا ہے؟ اگر عمران خان خیریت سے ہیں تو فیملی اور وکلاء کو ملنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیا صرف ایک سیاسی رسکا کشی کی وجہ سے، ایک پاور کی وجہ سے اس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ سوچیے، ایک سابق وزیر اعظم جس کے کروڑوں لوگ چاہنے والے ہوں، اس کی صحت پر اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کہ ایک قیدی کی بنیادی حقوق اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست میں داؤ پیچ چلتے ہیں، ہر بات پر جان بوجھ کر کی جاتی ہے، بہت بڑی خاموشی ہوتی ہے۔ لیکن ذرا رک جائیے گا، اگر یہ حال ماضی کے کسی اور وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا تو میڈیا کیا یہ رہی وہ ہوتا؟ کیا تب بھی عدالتیں اتنی خاموش رہتی اور کیا تب بھی سڑکوں پر سوال نہیں اٹھتے؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس دھرتی پر جب بھی قانون کو روندنے کی کوشش ہوئی ہے، نظام کا غرور ٹوٹا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ دن جب بڑے بڑے لیڈر جیلوں میں گئے، پر کیا ہوا؟ کیا ایسا خوف تھا؟ کیا ایسا خوف کا سناٹا تھا؟ بالکل نہیں۔ ماضی کے حکمرانوں کو بھی قیدی کاٹنی پڑی ہے، جیل کاٹنی پڑی ہے۔ بے نظیر سے لے کر نواز شریف تک سب نے جیل کاٹی ہوئی ہے۔ پر کیا پھر بھی ایسا کھیل ہوا؟ کیا ایسا کھیل کھیلا گیا جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ کیا ان کی فیملی کو روکا گیا کہ وہ اپنے قیدی سے نہیں مل سکتے؟ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جب بھی اقتدار کے ایوانوں سے اندھیرا پھیلتا ہے تو عوام کا غصہ لاوا بن کر نکلتا ہے۔ اور آج کل جو اڈیالہ جیل کے اندر ہو رہا ہے وہ کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے۔ ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ آخر اتنی کیا مجبوری ہے کہ ایک میڈیکل رپورٹ تک آپ نہیں شائع کر پا رہے ہیں، اس تک کو چھپایا جا رہا ہے؟ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو سچ کو سامنے لایا جائے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کیا طاقت کے نشے میں یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا؟ آج لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں تو وہ کل اس عوام کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ سہیل افریدی جیسے لوگ جب یہ وارننگ دیتے ہیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو ذمہ دار کون ہوگا، تو دل دہل جاتا ہے۔ سوچیے، آرمی چیف سے لے کر وزیر اعظم تک سب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مجال ہے جو کوئی بھی سچی بات زبان پر لائے۔ کیا طاقت کا یہی مطلب ہے کہ قانون کی جیب سے اس کی استول نکال لی جائے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ پنجاب حکومت جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے وہ کس منہ سے کہتی ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ جب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتی ہیں تو جوتے، کپڑے اور مہنگی چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ گنوانے لگتی ہیں۔ لیکن کیا وہ خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کو نہیں گنوا سکتی؟ اس باری میں ان کو صاف سونگ جاتا ہے۔ لیکن بھائی صاحب، جوتے گنوانے سے کسی قیدی کی جان بچ جاتی ہے تو پھر کتنے قیدیوں کی جوتے گنوا دیے جاتے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈ موجود ہے تو عدالت میں پیش کیے جائیں۔ فیملی کو دکھانے میں کون سا آسمان ٹوٹ جائے گا، کون سا زمین نکل جائے گی؟ ہمیں وہ نقطہ دکھائیں جہاں شک یقین میں بدل جاتا ہے اور لگتا ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے یا دال ہی پوری کالی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب وجاہت سعید خان جیسے صحافیوں نے وہ خبر نکالی جس کے اندر کوئی سچ نہیں تھا، جس کی وجہ سے پوری کی پوری کھچڑی مچ گئی، تو پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی۔ حالانکہ وہ خبر صرف ایک اندازہ تھی، ایک افواہ تھی، پر اس نے جو طوفان کھڑا کیا، اس نے سب کی نیندیں اڑا دی۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے پہلے سے ملاقاتیں بند کر رکھی تھی، شک کو اور یقین میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب آپ کسی کو دنیا سے بالکل کاٹ دیں گے، جب آپ اس کے وکلاء کو اس سے ملنے نہیں دیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تو پھر افواہیں بازار گرم کرتی ہیں اور پھر بکتی ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ کا سایہ ہے اس پر کوئی کھل کر بات نہیں کرتا۔ ہم مانتے ہیں کہ ریاست کی اپنی مجبوری ہوگی، سیکیورٹی کے اپنے تقاضے ہوں گے، یہی ادارے ملک کو چلاتے ہیں، یہی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہی ہمارا فخر ہے، یہی ہماری شان ہے، جنہوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ ہم فوج کی قربانیوں سے انکار نہیں کرتے۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے نوجوان جو سرحدوں پر جان دیتے ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ پر ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا قیدیوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے ہیں؟ کیا وہ اس طریقے سے جیل کاٹتے ہیں؟ کیا ایک ادارے کی عزت میں قانون کے دائرے سے نکل کر قانون کی دھجیاں اڑا دی جائیں؟ نہیں صاحب، طاقت سے نظام تو چل سکتا ہے پر لوگوں کے دلوں سے عزت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ آج اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اس کھیل میں کہاں کھڑی ہے۔ کیا ملک صرف چند لوگوں کی مرضی سے چلے گا یا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا؟ عمران خان کی سیاست آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، 100 اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی پالیسیوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ ہر انسان کا بنیادی حقوق ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، کیا ایک انسان کو اس کی طبی امداد سے محروم کر دینا یہ انسانیت ہے؟ یہ ہمارا قانون ہے؟ کیا ماضی میں جب دوسرے رہنما جیلوں میں تھے تب بھی ان کے ساتھ کیا ایسا سلوک ہوا؟ نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ تب بھی سیاسی لڑائیاں تھیں، تب بھی انسانیت کے حقوق تھے، تب بھی قانون کی پاسداری تھی۔ آج حد توڑ دی گئی ہے اور یہ بات اس ملک کے باشعور نوجوان اندر سے ہلا رہی ہے۔ ہمیں غصہ اس بات پر نہیں ہے کہ کون حکومت میں ہے اور کون جیل میں، غصہ اس بات پر ہے کہ انصاف کا تماشا بنایا جا رہا ہے اور لوگ صرف تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔
کیا یہی وہ نیا پاکستان تھا جس کا خواب دکھایا گیا تھا، یا پھر پرانے نظام کو ہی نئے نام کے ساتھ مسلط کر دیا گیا ہے؟ آج آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر ضمیر نہیں جاگتا؟ اگر ایک لیڈر کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو سوچئے کل کو عام عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب قانون طاقتور کے ہاتھ سے نکل کر کٹ پتلیوں کے ہاتھوں میں چلے جائے تو پھر عدالتوں کے دروازے صرف دکھاوے کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ لڑائی صرف عمران خان کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی اس ملک کے ہر اس شہری کی ہے جو سچ بولنا چاہتا ہے، جو اس نظام کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، سمجھیں اور خاموشی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جہاں کوٹھڑی میں بیٹھا وہ شخص آج اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں، پر دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی ضروری ہے۔ ایک آواز ضروری ہے جو ایوانوں تک گونجے۔ حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے، انا کی اس جنگ کو ختم کرے اور فوراً عمران خان کو قانون کے مطابق تمام بنیادی حقوق فراہم کرے۔ ان کے میڈیکل رپورٹس کو پبلک کیا جائے، ان کے اہل خانہ کو اور وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کوئی انہونی ہو گئی تو اس کا بوجھ یہ پورا نظام نہیں اٹھا پائے گا۔ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرے گی، نہ سیاستدان کو، نہ اداروں کو، اور نہ ہی لوگوں کو جو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور وقت بتائے گا، اور تاریخ اس موڑ پر ہے کہ یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم سچ کے ساتھ کہیں یا طاقت کے ساتھ جو اندھیرے پر پیدا کرتی ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ آپ تماشائی بنے رہیں گے یا وقت آئے گا تو اس نظام سے سوال پوچھا جائے گا۔ اصل کھیل چہروں یا مدعوں کا نہیں، اصل کھیل ٹرینتھ اور ٹروٹ کا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، کیا حقیقت وہی ہے؟ اس کے پیچھے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔